السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 111 تا 115 پر مشتمل ہے۔ پچھلی آیت میں جب اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ میں انبیاء اور رسول سے سوال پوچھوں گا قیامت کے دن، تو پھر اس کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو گیا کہ اس سے میں کس طرح سوال و جواب کروں گا، اور پھر آگے ان کے جو معجزات تھے اور ان کی جو قوم تھی ان کے بارے میں فرمایا۔ اور یہاں پھر تھوڑا سا بات کا رخ بدل کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حواری تھی ان کے دل میں یہ بات ڈال کر میں نے کہ تم رسولوں پر ایمان لے آؤ، تو ان کے درمیان ایک مکالمہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور حواریوں کا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین اگر کسی قوم کے اوپر، کسی انسان کے اوپر انعام کرتے ہیں تو پھر اس سے امتحان بھی اسی قدر سخت لیتے ہیں۔ ان حدیث میں اس بات کا خلاصہ ہے۔ فرمایا وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ کہ یاد کرو میرے احسان جب میں نے حواریوں کو کہا ان آمنوا بی و برسولی کہ مان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں وحی کی یا میں ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم میرے اوپر اور میرے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ قالوا آمنا کہنے لگے ہم ایمان لے آئے ہیں، واشہد باننا مسلمون اور اے اللہ یا عیسیٰ علیہ السلام ہمیں گواہ رہیے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم، اللہ نے فرمایا وہ وقت یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم حال یستطیع ربک کہ آپ کے رب کو یہ قدرت ہے ان ینزل کہ ہمارے اوپر اتارے علینا ہمارے اوپر مائدتم کھانا دسترخوان من السماء آسمان سے، یعنی تیرا رب ایسے کر سکتا ہے؟ قال اتقوا اللہ کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اوے اللہ سے ڈرو ان کنتم مومنین اگر تم ایمان رکھتے ہو، خدا کا خوف کرو، خدا آسمان سے کھانا اتارے۔ قالوا نريد ان ناکل منها وتطمئن قلوبنا کہنے لگے ہم تو صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعات ہے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 26 میں فرمایا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن اللہ نے فرمایا کیا تجھے میرے اوپر ایمان نہیں، یقین ہے؟ قال بلا ولکن یطمئن قلبی ہاں اللہ مجھے یقین ہے لیکن میں چاہتا ہوں میرے دین کو اطمینان ہو جائے۔ تو اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا وَنَعْلَمَ أَنَّ قَدْ صَدَقْتَنَا اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ پھر ہم اس پر گواہ ہوں گے۔ یعنی تو کیا تیرا رب ایسا کر سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تیرا رب ایسا کرتا ہے کہ ہمارے لیے پکا پکایا کھانا نازل کرے آسمان سے؟ تو اگر ایسا ہوگا ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے تو پھر ہم تیرے اوپر یقین بھی کر لیں گے، گواہی بھی دیں گے۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تو کہا عیسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ ابن مریم اللہم اے میرے رب، اللہم ربنا اے میرے رب اب انزل علینا اتار دے ان پر مائدۃ من السماء آسمان سے کھانا، پکا پکایا کھانا جو ہے جسے ہم دسترخوان کہہ لیں، کھانا کہہ لیں، وہ اتار دے۔ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک تاکہ یہ ہمارے لیے یا ان کے لیے عید یعنی خوشی کا سبب بن جائے اور اگلوں پچھلوں کے لیے یہ ایک نشانی بن جائے۔ دیکھیں بنی اسرائیل کی قوم پر بہت انعامات کیے تھے اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ اسی قدر بدبخت قوم تھی کہ اللہ کی ہر نعمت کھانے کے بعد لینے کے بعد پھر اللہ کو جھٹلایا، نبی کو جھٹلایا۔ فرمایا ورزقنا وانت خیر الرازقین یعنی عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو رزق دینے بہترین رزق دینے والا ہے، میری قوم نے یہ سوال کر دیا ہے، اب یہ سوال پورا کر دے۔ قال اللہ انی منزلھا علیکم اللہ نے پھر ارشاد فرمایا انی منزلھا بے شک میں اتارنے والا ہوں علیکم تمہارے اوپر۔ اللہ نے فرمایا ہاں میں نازل کر دوں گا، اتار دوں گا، میں تیری بات مان لوں گا۔ پھر فرمایا فَمَن یکفر بعد منکم یہ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے
کیا فرمایا کہ لیکن پھر فمن یکفر، جس نے انکار کیا بعد منکم، اس کے بعد، فانی اعذبہ، میں اسے وہ عذاب دوں گا، عذاب لا اعذبہ، لا اعذبہ احدا من العالمین، میں انہیں وہ سخت ترین عذاب دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں اگر ان کا سوال ہے نا یہ، تو چلو میں کر دیتا ہوں، اے موسیٰ تو مانگ رہا ہے، یہ سوال کر رہے ہیں، تیرا امتحان لینے کی کوشش کر رہے ہیں، چلو میں اتار دیتا ہوں، کھانا اتار دیتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ پھر یہ جب میں یہ اتار دوں گا، اپنا انعام ان پر کر دوں گا، تو پھر اگر انہوں نے پھر بھی نافرمانی کی تو فرمایا پھر ان کا میں وہ حشر کروں گا، اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں کسی کا نہیں کیا ہوگا۔ ایک تو جو حواریوں کے حوالے سے ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بستی تھی نا، وہ فلسطین کا علاقہ گلیل کی ایک ناصرہ بستی تھی، اس میں کہتے ہیں یہ 12 لوگ حواری جو موسیٰ کے کہلاتے ہیں، عیسیٰ کے، ان کی تعداد 12 کہی جاتی ہے۔ تو انہیں یہودی جو ہے ناصری گلیلی یا بدعتی فرقہ کہا کرتے تھے، اور یہ اسی طرح حواریوں کے نام سے پھر مشہور ہو گئے۔ تو جب کھلا معجزہ اللہ تعالیٰ عنایت کر دیتے ہیں تو پھر اس پر رعایت بھی اللہ تعالیٰ کی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جس طرح حضرت قوم سمود جو ہے، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ایک اونٹنی نکلے اس پہاڑ سے، انہوں نے تبلیغی لوگوں کا پیغام دیا کہ اللہ کو مانو۔ اچھا کہتے ہیں اچھا کوئی بات ایسی دکھا جو بڑی عجیب ہو، تو کیا دکھاؤں جی ایسے کر، یہ جو پہاڑ ہے اس سے ایک اونٹنی نکلے، اور اونٹنی نکلتے ہی وہ بچہ جنے، یعنی پہاڑ سے اونٹنی نکلے، اور دیکھیں فطر کہ اونٹنی بھی پہاڑ سے نکلے اور آتے ہی وہ بچہ، یعنی اس کا مطلب وہ گابن ہو، یعنی یہ دیکھیں کیسا، اور یہ نکلے، اور پھر اگر ایسا ہو جائے گا تو ایسا کر دے گا تو پھر ہم اللہ کو مان لیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا حضرت جو ہے صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ معجزہ کر دیا، اونٹنی آئی ان کے سامنے، اس نے بچہ جنا۔ پھر اللہ نے حکم دے دیا اب اس اونٹنی کو آپ نے چھیڑنے دے، جدھر چاہے جدھر پھرے، اس کو آپ نے روکنا نہیں ہے۔ تو اس بدبخت قوم نے اونٹنی کی کونچنیں کاٹ دی، یعنی اس کے پاؤں کاٹ دیے۔ تو بالآخر پھر اللہ کی پکڑ آئی، ایسی پکڑ آئی کہ اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ میرے یعنی نبی کی تبلیغ اور میرے حکم کے باوجود نہیں مانتے، مطالبہ کر دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ دکھلا، ہمیں وہ دکھلا، ایسا معجزہ ہو جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ آپ جب تبلیغ کرتے مشرکین مکہ کو، قریش مکہ کو، وہ جس طرح تک اسی طرح کے مطالبے کرتے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، پہاڑ بولیں، درخت چل کے آئیں۔ ابو جہل کا وہ ایک واقعہ ہے کہ آپ کے مٹھی میں پتھر تھے تو پوچھنے لگے کہ کہنے لگے کہ میری مٹھی میں کیا ہے، ابو جہل جو ہے، تو آپ نے کہا کہ بھئی، کہنے لگے جی میں کلمہ پڑھ لوں گا، اگر یہ جو ہو گیا نا، اگر آپ نے مجھے بتا دیا کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھا چلو میں بتا دیتا ہوں، لیکن پھر تو کلمہ، جی میں پڑھ لوں گا۔ تو اس کی مٹھی میں ہی پتھر جو ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے لگے، کلمہ پڑھنے لگے، یوں کر کے ان کو پھینکا، کہنے لگا پتھروں پہ بھی تیرا جادو چل گیا۔ یعنی اس طرح کی یہ قومیں تھیں، بدبخت قومیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طرح کھول کھول کر بیان فرما رہے ہیں، جی ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب میں نے تمہیں ایک انعام کیا، الحمدللہ، میں نے تمہیں آخری نبی کا امتی بنایا۔ اگر ہم ذرا یہ اسی تناظر میں یہ بات دیکھیں کہ اللہ نے ان پر کوئی انعام کر دیا، معجزہ کر دیا، تو پھر ان کے لیے سوال جواب سخت ہو گیا۔ ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کا امتی بنایا، اور وہ نبی جو اللہ کا محبوب ہے، خاتم النبیین، انبیاء کرام جو اس کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان کا امتی بنا، اور ہمیں بغیر مانگے اللہ نے یہ امتی بنا دیا، تو پھر ہم سے بھی اسی قدر سخت سوال ہوگا۔ یعنی اللہ کی اس سے بڑی دنیا میں اس سے بڑی اور کیا نعمت ہے کہ ہمیں اللہ نے آخری نبی کا امتی بنا دیا، تو پھر اس کا سوال جواب بھی اتنا سخت ہوگا، اس کے بارے میں پرسش بھی اتنی سخت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دل میں تقوی پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں سوچ سمجھ پیدا کر دے۔ بس ہم مفروضوں پہ قائم ہیں، یہ کر لیں گے، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، بس اللہ نے
بخشنا ہی ہے، جنت جو بنائی ہے، رحمت للعالمین ہمارے نبی ہیں، انہوں نے سفارش کر، یعنی یہ ساری باتیں یہ ایسے ہم اپنے آپ پہ یہ دلاسے دے کر بیٹھے ہیں، یقین دلا کر، اور کرنا کچھ نہیں ہے. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی دنیا میں اس لیے ہے کہ عمل کرو، میرے انبیاء کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، جو حکم دے کے ہیں اس کو مانو، اس پر عمل کرو. جب ہم نہیں کریں گے تو پھر سوال جواب تو ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کیا بے انصاف ہے کہ اچھے عمل کرنے والوں کو بھی وہی ٹھکانہ مل جائے اور برے عمل کرنے والوں کو بھی وہی ٹھکانہ مل جائے. تو اللہ تعالیٰ بے انصاف تو نہیں ہے، یہ الگ بات ہے. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ رعایت کر دے گی وہ، لیکن ہمیں بھی تو کچھ کردار ادا کرنا چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری جو ہے نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.